اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار، پی ایم ایل این کی بازوئے شمشیر زن جو ہے مریم نواز شریف، وہ بولی ہیں اور کمال بولی ہیں، سارے دونے دو دیے۔ جو بات چاچو نہیں کہہ سکتا، جو بات نواز شریف کہنے کو نہیں تیار، جو بات کہنے کے لیے سابق سیکرٹری جنرل جناب احسن اقبال صاحب جا کے اندرون نارووال کے کسی پچھلے اندر کے اندر چھپ گئے ہیں، جو بات کہنے کے لیے پوری کابینہ وفاقی اور صوبائی کابینہ میں سے، صوبائی کابینہ میں تو خیر میری بہن عظمہ بخاری ہے لیکن اور کوئی نہیں ملا، وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھاری پتھر مجھے خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ میرا اس سے اختلاف ہے، میں یہ کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہوں گا کہ مورچہ لگانا ہے تو اسمبلی کے اندر لگائیں تاکہ وہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری نہ کر سکیں۔ وہ جس طرح گھٹیا لیول کے اوپر اترے ہوئے ہیں وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، ان کے کرش کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، وہ بڑے مینوورڈ طریقے سے گیم کر رہے ہیں۔ ایک سائیڈ کے اوپر وہ یہ تاثر دیتے ہیں یا دلواتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ ریویو میں آئیں گے تو کیس جو ہے وہ ہم واپس لے لیں گے، ہم سے غلطی ہو گئی، دو بندے منیب اختر نے ادھر سے توڑ کے کراچی والے ادھر کر لیے، وہ بابا جی نو ایڈی ویڈی داڑھی دے نال بھی کچھ خیال نہیں آیا کہ سپریم کورٹ دا فیصلہ دے رہے ہیں، کو پرے پنچایت دا فیصلہ نہیں دے رہا کہ پرسنل لابنگ کے اوپر اپنی رائے بدل لے، مطلب کسی کو کوئی خیال نہیں ہے نا۔ تو جب وہ کسی کو کوئی خیال نہیں ہو، کوئی گیم کسی اصول کے تحت نہ کھیل رہا ہو، تو وہ پھر کسی بھی گھٹیا لیول تک اتر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پی ٹی آئی کے سپانسرڈ فنکشن کے اندر پہلے حامد میر اور بابا رحمتا جایا کرتا تھا، ثاقب نثار جایا کرتا تھا، اب اطہر من اللہ چلا گیا ہے۔ یار اس کے علاوہ اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ یہ وہی لیگیسی چلی آ رہی ہے، یہ وہی غلاظت ہے، یہ وہی گند ہے، یہ وہی گٹر ہے جو اس وقت سے چلا ہوا ہے، اور وہ اس گٹر کو کے سوتے جو ہیں وہ یہاں پہ پھوڑ کے گیا ہوا ہے اور وہ سوتے ابھی تک بہہ رہے ہیں۔ اور بائی دا وے یہ موصوف جو نئے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، یہ ثاقب نثار کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے تھے نا جب وہ سارے 2 نمبر فیصلے کر رہا ہوتا تھا، بھتہ وصول کر رہا ہوتا تھا، ایکسٹارٹ کر رہا ہوتا تھا منی ڈیم فنڈ کے نام کے اوپر، وہ ڈیم فول، ٹھیک ہے نا، جس کا آج تک کوئی آڈٹ نہیں ہوا، کوئی حساب نہیں ہوا کتنے پیسے کدھروں آئے کدھر گئے۔ وہ ڈیم فول جو تھا ڈیم کے نام کے اوپر منی ایکسٹارٹ کرتا تھا، بھتہ وصول کرتا تھا مختلف کمپنیوں کو بلا کے، اور کئی کمپنیوں میں وہ ابھی تک اپنے ایجنٹ، اپنے چمونے جو لگا کے گیا ہوا ہے، وہ کمپنیاں اگر ان کی طرف دیکھ بھی لیں تو موجودہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کمپنیوں کو پڑھ جاتے ہیں، چیف جسٹس کہہ رہا ہوں، ججز پڑھ جاتے ہیں، جو ثاقب نثار کی باقیات۔ لیکن اصل ایشو آج جو ہے وہ مریم نواز شریف کا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ ٹاؤن شپ کے علاقے میں ماڈل بازار کا افتتاح کرنے گئی۔ ٹاؤن شپ کے علاقے کے اندر یہ جو ماڈل بازار انہوں نے قائم کیا ہے، ویسے انہیں اس طرح کے ایشو سے اوپر اٹھنا چاہیے لیکن موقع بھی چاہیے ہوتا ہے۔ میرا اختلاف اپنی جگہ کے اوپر، انہیں یہ تقریر پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کرنی چاہیے تھی۔ خیر وہ وہاں پہ گئی ہیں اور وہاں پہ وہ پارکنگ کے اوپر سولر پلیٹیں لگا کے بجلی کا انتظام بھی کر دیا گیا ہوا ہے اپنا اس کا، اور بھی بہت سارے وہ آصم نصیر صاحب بتا رہے تھے کہ اچھی اچھی صورتحال کی نشاندہی کرتے پائے جا رہے تھے، لیکن یہ ایڈریس تھی نا، یہ لے دے گیا۔ موصوفہ نے یہاں سے کلام چھیڑا کہ پی ٹی آئی کو وہ ریلیف بھی دیا گیا، اور میرا فکر ہے گھر بیٹھے دیا گیا جو اس نے مانگا ہی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی تو تھی نہیں بی بی عدالت کے اندر۔ پہلے بی بی کا بیان سن لیں۔ جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون سی ایسی نظر ہے جو اس ملک کو لگ جاتی ہے، چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ
स्टॉक मार्केट 82,000 पे पहुंची, 82,000 पे। ये बिला वजह नहीं होता, ये एक सेंटिमेंट होता है मार्केट में, जिसमें लोगों का एतमाद होता है हुकूमत के ऊपर कि ये हुकूमत कुछ ऐसे फैसले कर रही है जिससे इकोनॉमी में बेहतरी आ रही है, जिससे चीज़ों के अंदर बेहतरी आ रही है, अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आ रही है। तो अब आप देखें ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। एक ऐसा शख्स जिसको आज आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड नहीं है। मुस्लिम लीग नून को 3 हुकूमतें मिली, तीनों हुकूमतों में तरक्की के नए रिकॉर्ड उसने कायम किए, खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम किए, दुनिया ने उसकी गवाही दी। और एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 4 साल में तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे लाने के लिए भी बहुत बड़ी नाअहली की जरूरत है, वो उससे भी बड़े नाअहल थे। आज जो हमारे हालात हैं मुल्क की इकोनॉमी के, आज जो हमारे हालात हैं आवाम के ऊपर जो तकलीफें आई हुई हैं, ये उसी 4 साल का नतीजा है जिसके अंदर IMF को तो नवाज शरीफ ने वो प्रोग्राम सक्सेसफुली खत्म करके उसको खुदाफिज कह दिया था। वापस IMF को लाने वाला कौन है? वही है जो आज अडयाला जेल में बैठा हुआ है, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। तो मैं हैरान हूं जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन क्या कहता है? आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। यानी कि जो पहले एफिडेविट आपने जमा कराया है वो नहीं, हमारे पसंद का नहीं है, हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। PTI फ्री की नहीं थी भाईजान उसके अंदर, ठीक है, उसको वो रिलीफ दे दिया गया और घर पहुंचाया गया कोरियर के जरिए, पूरा रिलीफ पूरे का पूरा। लॉबिंग की गई, पहले लॉबिंग की गई, उससे पहले जो अपने प्रमोशन ब्यूरो के जरिए, प्रमोशन ब्यूरो का लकब जो है वो जनाब अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब ने दिया है इस्लामाबाद के 3-4 जर्नलिस्टों को। उन्होंने कहा ये तमाम प्रमोशन ब्यूरो इनके ऊपर मुश्तमिल है। ये प्रमोशन ब्यूरो तो पिछले कम से कम 6-7 माह से लगा हुआ था, जब से काजी साहब आए हैं उसके 1-2 महीने के बाद प्रमोशन ब्यूरो जो था उनकी किरदार कुशी पे शुरू हो गया था। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि इंतशारी और फसादी जो हैं उनको रिलीफ देने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। सुन ले, एक जमात जिसका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, लड़ाई झगड़ा करना है, गाली गलोच करना है, पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुए में, किधर से उनको पैसा आता है। आप देखें कभी मुल्क के लिए बात नहीं करेंगे, करेंगे तो गालम गलोच करेंगे, बदतमीजी करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर हो। और आज उन लोगों को ये कोर्ट्स बेल्स दे रही हैं जिनको, और उनको मासूम बना के पेश किया जा रहा है, बेगुनाह बना के पेश किया जा रहा है। मैं भी खातून हूँ, अगर कोई खातून बेगुनाह जेल में जाती है तो मुझे भी तकलीफ होती है क्योंकि मैं बेगुनाह जेल भुगत के आई हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक औरत ने इस मुल्क और कौम पे हमला किया है, इस मुल्क की तनसीबात पे हमला किया है, आग लगाई है, इंतशार फैलाया है, और आप उसको कहें वो मासूम है। उस बेचारी को 2 साल हो गए जेल में बंद हुए हुए। भाई क्यों जेल में बंद हुए हुए साल हुआ? अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। आपने जो जुर्म किए हुए हैं वो पूरी कौम ने टीवी पे देखा है। किसने नहीं देखा कि इन्होंने मुल्क में आग लगाई? किसने नहीं देखा कि इन्होंने शुहदा के ऊपर हमला किया? किसने नहीं देखा कि इनको जब मौका मिला इन्होंने आग और खून का इंतशार का खेल खेला? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सब चीज़ें नहीं नजर आ रही? उनको रिलीफ देने के लिए आइन और कानून का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। तो मैं तो बोलूँगी, मेरा मुल्क है, मुझे तकलीफ होती है, आप सबको भी बोलना चाहिए। इसको लाइंग डाउन, आंखें बंद करके इसके ऊपर कान और आंखें बंद नहीं करने चाहिए। ये हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, कौम की भी जिम्मेदारी है। अब आप देखिए मतलब कि अदालती फैसला मुंह से बोल के कह रहे हैं कि नजरिया जरूरत का रीबर्थ है। नजरिया जरूरत जो है उसने दोबारा जन्म लिया है इसके जरिए। लेकिन बहरहाल जो है वो 187 का सहारा लेके कंप्लीट जस्टिस के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप जिस भी हद तक जाएं, आप आइन की हदूद से बाहर नहीं जा सकते। मखसूस हालात के अंदर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना, तो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में तो फिर कुछ भी बोला जा सकता है। तो मरियम ने बोल दिया। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद वो कहती है कि जजेस जो हैं ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक फैसला देने के पाबंद होते हैं। इसके ऊपर एक साहब ने मुझे ये क्लिप भेजा,
اور کہا کہ لے بھائی جناب دا ٹویٹ. میں کہا بھائی مینو معافی دے دیو, میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوں خیر بڑے ہو گئے نے. میں کہ میرے بچے نے اجے میں انہوں نے شادیاں بادیاں کرنیاں نے, تھوڑی مہربانی ہے مینو نہ کسیٹو. میں نے تو ویسے ٹویٹ اپنے طور پہ کی تھی, بی بی کے اسپیچ رائٹر نے دیکھ لیا ہوگا تو اس نے وہ بھی ڈال دیا اس کے اندر. ججز جو ہے نا وہ ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں دیتے, ٹھیک ہے, ججز جو ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں. یہ خاک سار نے اپنے ولاگز میں بھی کہا, مختلف ٹی وی پروگراموں میں بھی کہا اپنے, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہا. وہ انہوں نے بول دیا جی ویسے کا ویسا. آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے, آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے, یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اور جہاں آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہیں لنکڈ ہوتا ہے تو آئین اور قانون کا قتل ہوتا ہے, اور یہ ملک کی حالت ہوتی ہے جو ہے. آپ ذمہ دار ہیں ملک کی اس حالت کے. تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں, اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانیں. بہت ہو گیا, 76 سال ہو گئے ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے. اب یہ مزید نہ برداشت ہوگا اور نہ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی 11 سالوں نے پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بالکل کر دیا ہے. جنگلات مالا کنڈ سے صاف ہو گئے, اور وہ 1 ارب درخت کا نعرہ فراڈیو نے لگایا, اور 257 جگہ کے اوپر آگ لگا کے ایک ہی دن میں کہتے ہیں کہ سارا 1 ارب درخت جل گیا. اور جو درخت پہلے کے لگے ہوئے تھے 300-400 سال پرانے درخت جو تھے, وہ ٹمبر مافیا سے مل کے, وہ جو کسائی نہیں سوات کا کسائی, وہ آج کل منسٹر بنا ہوا ہے نا اس محکمے کا, تو وہ سوات کے کسائی نے بیچ کھائے ہیں اربوں روپے, لیکن اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا, نہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے. وہاں کے جرنلسٹ خبریں دے دے کے پھاوے ہو گئے ہیں. یہ آپ ملاحظہ فرما لیجیے. آج خیبر پختونخوا میں 11واں سال ہے ان کی حکومت کو. کیا کر لیا خیبر پختونخوا میں؟ پاکستان کا 4 سال میں جو بیڑا غرق کیا ہے وہ خیبر پختونخوا میں 11 سال ہو گئے ہیں. ایک سڑک آپ کو نظر نہیں آئے گی, ایک کام آپ کو نظر نہیں آئے گا. یقین مانے, ابھی میں گئی ہوئی تھی خیبر پختونخوا, یہ جو 2 چھٹیاں تھیں, تو میں حیران رہ گئی. جہاں پنجاب ختم ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا شروع ہوتا ہے, وہاں پر ترقی ختم ہوتی ہے اور تنزلی شروع ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. خیبر پختونخوا میرا صوبہ ہے, میرا ملک ہے, اس کے عوام بھی پاکستان کے عوام ہے, ترقی ان کا بھی حق ہے, اچھی زندگی ان کا بھی حق ہے. لیکن نااہلی آپ دیکھیں, صرف سیاسی نعرے بازی, صرف بدتمیزی, بد تہذیبی, نااہلی, نالائکی, اور اپنی فرائض سے بطور سیاسی جماعت اپنے فرائض سے مجرمانہ غفلت, اس کے علاوہ اور ہے کیا ان کے پاس؟ اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے, اکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے, عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے, تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو. جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے. آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور اگر کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, کسی نے رخنا ڈالنے کی کوشش کی, کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی, تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بڑی اور ٹریجڈی کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ فسادیوں کو معصوم بنا کے پیش کریں. پاکستان آرمی کی 238 تنصیبات کے اوپر ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں حملہ ہوتا ہے, اور اس حملے کے نتیجے میں ریٹائر کیے گئے F-7 طیارے جو MiG-21 کی چائنیز کاپی ہیں اور ہمارے پاس 250 کے قریب ہے, ہم نے وہ سنبھال کے رکھے ہیں کہ ان کے اندر کوئی جمع تفریق کر کے, کوئی نیا ریڈار لگا کے, کوئی نئی دم لگا کے یہ ہم کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کو تھما دیں گے. ان کو آگ لگائی جاتی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ کیمیکل لے کے جایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے ججز کہتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں, ٹھیک ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ بس ایک صنم چاہیے عاشقی کے لیے. یعنی کہ آپ اندازہ فرمائیں, ایوب خان, فیلڈ مارشل ایوب خان, جناب پاکستان کے اندر آمریت کا بابا آدم, جس نے ملک کے اندر آئین الٹا, جو اس قدر حرام خور تھا کہ جس کو اس کے باپ کے مالک گورے نے تمام عمر کی لائلٹی کے بعد اس نے کہا چل پھر میں تیرے اوپر احسان کرتا ہوں, تیرے بیٹے کو علی گڑھ پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں. یہ علی گڑھ کے اندر جب پڑھتا تھا ایوب خان,
وہاں پہ اپنے کلاس فیلو کو بٹھا کے کہا کرتا تھا کہ ایک ریاست بننے جا رہی ہے پاکستان کے نام کی، اس کے اندر حکومت پہ قبضہ کیسے کرنا ہے، مارشل لا کیسے لگ سکتا ہے. انہوں نے کہا مارشل لا لگانے کے لیے پہلے تمہیں فوج میں بھرتی ہونا پڑے گا. تو یہ چول اس لیے فوج میں بھرتی ہوا تھا کہ میں مارشل لا لگا کے اس ملک کے اقتدار کے اوپر قبضہ کروں گا. یہ چھچھیوں کا بال جو ہے، یہ کتنا بڑا آپ دیکھیں 2 نمبر شخص تھا. اس کو اب میں کسی کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں زبان کشی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اس کو علی گڑھ میں اس کے باپ کے گورے مالک نے بھجوایا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. باقی اس تاریخ کے دائیں بائیں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور کافی بشرمی کا مقام. جی 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 ٹھیک ہے، وہ دہرایا بھی نہیں جا سکتا، اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا. آگے چلتے ہیں جی. انہوں نے کہا جی من پسند فیصلے دینے والے آج حالات کے ذمہ دار ہیں. ہمارے جج صاحبان جو ہیں بالکل قانون کے مطابق فیصلے نہیں دے رہے. ہاں آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہیں لنکڈ ہوتا ہے تو آئین اور قانون کا قتل ہوتا ہے، اور یہ ملک کی حالت ہوتی ہے جو ہے. آپ ذمہ دار ہیں ملک کی اس حالت کے. تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانیں. بہت ہو گیا، 76 سال ہو گئے ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے. اب یہ مزید نہ برداشت ہوگا اور نہ کرنا چاہیے. ایک جماعت جس کا کام فتنہ پھیلانا ہے، انتشار پھیلانا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، پتہ نہیں وہ کدھر سے لانچ ہوئے میں، کدھر سے ان کو پیسہ آتا ہے. آپ دیکھیں کبھی ملک کے لیے بات نہیں کریں گے تو گالم گلوچ کریں گے، بدتمیزی کریں گے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو. من پسند فیصلے دے رہے ہیں. جو ہمیں پسند ہے وہ قانون ہے، جو ہماری بیگم کا کرش ہے وہ قانون ہے، اور جو میرے بیٹے کو پسند ہے وہ آئین ہے. میرے بیٹے کو کوئی پارلیمنٹ کوئی طلب نہیں کر سکتی. ایسی تیسی ساری قوم کی، ساری پارلیمنٹ کی، سارے اداروں کی. مجھے گھر نہیں ملے گا، میں سی ڈی اے کے چیئرمین کو عدالت میں بلا کے ذلیل کروں گا. اچھا میری اماں کو پلاٹ نہیں ملے گا، میں روزانہ سی ڈی اے کے چیئرمین کو بلا کے لائن میں کھڑا کیا کروں گا جب تک کہ وہ 6 ارب روپے کا پلاٹ جو ہے وہ چند کروڑ میں دے نہ دے. یہ سارا کچھ یہ خدا بنے ہوئے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں اس وقت. خدا تو نعوذ باللہ من تعلق کوئی نہیں بن سکتا، یہ فرعون بنے ہوئے ہیں اس وقت اپنی طرف سے. وہ خدائی، ہم تو خدا کو جواب دے ہیں، نہیں آپ آئین کو جواب دے. بہرحال جی مریم بولی ٹھیک بولی ہیں، میری رائے کے مطابق غلط جگہ پہ بولی. انہیں یہ مورچہ اسمبلی کے اندر لگانا چاہیے، اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ تقریر کریں، اس سے زیادہ دماغ تقریر کریں، ان کو اڑا دیں اور ان کی کرش والیوں کو بھی اڑا دیں. اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کیا 2 نمبری کی ہے، یہ ولاگ لمبا ہو جائے گا، وہ ہم اگلے ولاگ کے اندر بیان کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.